نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اللہ کے نام پہ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کی نیت سے آپ لوگوں نے نماز 2 رکعت نماز صلوات و حاجت کی پڑھنی ہے، صلوات و حاجت کی آپ نے 2 رکعت نماز جیسے پڑھتے ہو اپنی ویسی نماز پڑھ لیجئے۔ پوری نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے جانماز سے ہٹ جانا ہے، سجدہ کر کے آخری آپ نے تسبیح پڑھنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد آپ نے جانماز سے ہٹ جانا ہے، اور آپ نے اپنی دعا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی ایک عمل ہے، ایک التجا ہے، ایک حاجت ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس پاک جگہ پہ آ کے بیٹھ جانا ہے۔ جیسے میں نے یہاں کرنا ہے تو میں یہاں بیٹھوں گی، ایک طرف بیٹھ جاؤں گی، میں یہاں بیٹھ کے پھر میں کروں گی کیا، 11 دفعہ درود پڑھوں گی، درود ابراہیمی، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، اور 11 دفعہ اللہ الصمد پڑھوں گی، 11 دفعہ اللہ الصمد پڑھوں گی، 11 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ پڑھ کے میں اس انگلی پر اس کو پھونک مار دوں گی، اس انگلی شہادت کی انگلی پر، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ میں پھونک مار کے، اس انگلی پہ پھونک مار کے، ایسے پھونک مار کے، اور اس انگلی سے میں بڑا سا میں دائرہ بناؤں گی جس میں میں بیٹھ سکوں، ایسے میں بڑا سا دائرہ اس انگلی سے بناؤں گی جس انگلی پہ میں نے پھونک ماری تھی، یعنی سرکل بناؤں گی، اس کا حصار اللہ صمد اور درود شریف کا حصار بنا کے میں اب کیا کروں گی، اس کے اندر بیٹھ جاؤں گی، یہاں بیٹھ جاؤں گی، کیونکہ میں نے ارد گرد دائرہ بنا لیا اور میں نے اس کے اندر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ ہی ہونا چاہیے، میرا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جیسے یہ خانہ کعبہ ہے تو میرا منہ یہاں ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے 313 دفعہ بغیر کسی رکے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، تسلسل کے ساتھ 313 دفعہ اللہ صمد پڑھیں گے۔ کوئی اندر بیٹھ کے کوئی درود نہیں پڑھنا، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف 313 دفعہ اللہ صمد پڑھنا ہے۔ اللہ صمد پڑھتے ہوئے دل میں آپ کی حاجت وہ والی ہونی چاہیے، دل میں وہ حاجت ہونی چاہیے، ایک حاجت تو 10 نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اسی دائرے کے، جب اللہ صمد پڑھ لیں گے تو اسی دائرے کے اندر آپ نے بیٹھ کے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، جو بھی حاجت ہے آپ نے اللہ کو اس نام کا واسطہ دے کے، اللہ کو اس کی شان کا واسطہ دے کے، اس کی قدرت کا واسطہ دے کے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہ تیری شان بہت بڑی ہے، بہت جل جلال ہے، تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کوئی کمی نہیں ہے، بس میری دعا قبول فرما لے۔ اور نبی پاک کے صدقے، پیغمبر پاک کے صدقے آپ نے واسطہ دینے ہیں اللہ کو، بہت زیادہ واسطہ دے کے آپ نے دل سے دعا مانگنی، گڑ گڑا کے دعا مانگنی، اور بڑے دل سے مانگے گا، بڑے یقین سے مانگے گا کہ اللہ دینے والا ہے۔ اتنے یقین سے مانگے گا کہ میں بھی مانگوں گا، میں اس دائرے سے نکلوں گا نہیں، نکلوں گی نہیں، میرے دعا پوری ہو جائے گی، اتنے یقین سے مانگیے گا اللہ سے۔ اور اللہ سے فقیرانہ انداز میں، عاجزانہ انداز میں مانگا کریں، فقیروں کی طرح مانگا کریں، عاجزوں کی طرح مانگا کریں، اور اللہ سے مطلب کہ اللہ کو بولا کریں، آپ اللہ سے ہر بات اپنی شیئر کیا کریں، اللہ کو بولا کریں، اور اللہ کو واسطہ دیں اس کی قدرت کا، اس کی شان کا، اس کے جل جلال کا، اس کا رحمان ہونے کا، اس کا رحیم ہونے کا، اور آپ نے واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ جلد اس دائرے سے نکلیں گے نہیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں ایک ہی دفعہ یہ عمل کرتی ہوں، میں جب بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میں ایک حاجت کے لیے عمل کرتی ہوں، اور ماشاءاللہ میرے ایک دن کے اندر ہی کام ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ایک حاجت کے لیے، بہت مشکل ترین حاجت کے لیے میں یہ عمل کرتی ہوں، ہر وقت نہیں کرتی میں، یہ بہت عرصے کے بعد کوئی ایک دفعہ کرتی ہوں جب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے، اور میرا یہ عمل اتنا اچھا ہے، یہ اللہ صمد والا عمل، کہ آپ یقین کریں جو بھی کرتا ہے ماشاءاللہ وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس کی دعا بر پوری ہوتی ہے، اور مطلب کہ حاجت روائی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور میرے رب کی شان بہت بڑی ہے، میرے رب سے مانگ کے تو دیکھیں آپ، ایک دفعہ گڑ گڑا کے التجا کر کے فقیروں کی طرح مانگے تو صحیح۔ اچھا جی، چلے جی، عمل پورا ہو گیا، آپ نے اس کو کسی ٹائم بھی کر لینا ہے، ویسے میں مشورہ دوں گی مغرب کی بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے، میں مشورہ دوں گی، دن کا کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے دن کی، کسی دن بھی کر لیں، لیکن مغرب کی بات کیجیے گا تو زیادہ بہتر ہے، میں کہوں گی، اور خاموشی میں بیٹھ کے کیجیے گا، کوئی شور نہ ہو، اور ایک بات اس عمل کو کرتے وقت آپ کے ارد گرد شور نہیں ہونا چاہیے، بالکل خاموشی، آپ کا دھیان مستقل اس عمل پر ہو۔ میں کوشش کرتی ہوں مغرب کے بعد اس ٹائم کرتی ہوں الگ کمرے میں بیٹھ کے کرتی ہوں، نہ تو پھر میں تو کیا کرتی ہوں تھوڑا سا لیٹ ٹائم پہ کر لیتی ہوں جب سب سو جاتے ہیں، تاکہ میں صرف اللہ سے میں اور اللہ کا معاملہ ہو، میں اللہ سے بات کروں، اور میرے کوئی انسانوں کی آواز نہ ہو، کوئی شور کی آواز نہ ہو، میں اس ٹائم پہ کرتی ہوں تاکہ خاموشی سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں نا، اور میرا دھیان بھی مستقل ادھر ہی رہے، نہ کہ دھیان میرا ادھر باتوں میں جائے، کسی کی آوازوں پہ جائے۔ چلے، صدقہ جاری کے طور پر ضرور شیئر کیجیے گا، کن فیکن ضرور لکھیے گا کمنٹس میں، یا اللہ لکھ دیجیے گا کمنٹس میں، لازمی لکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، فالو کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، ریپوسٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔